بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ رمضان کا وہ دن آ چکا ہے جو بہت ہی زیادہ عظیم برکت والا اور بہت ہی شان والا دن ہے۔ ماہ رمضان کا دوسرا جمعۃ المبارک آ چکا ہے۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے میرے بھائی، میری بہنیں، دوست، احباب سب لوگ آج کے دن کی صرف ایک تسبیح یہ پڑھ لیں۔ جمعۃ المبارک کے دن میں صرف ایک مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لینی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جن بھائیوں بہنوں نے روزہ رکھا ہوگا، آپ دیکھیں گے اس عمل کی طاقت کو، افطاری سے پہلے ہی گھر میں رزق آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ روزہ کھول رہے ہوں گے، ابھی روزہ افطار کر ہی رہے ہوں گے، فرشتے دولت کی برسات کر دیں گے، کیونکہ یہ دن بہت ہی خاص دن ہے۔ یہ دن وہ دن ہے جو قسمت والے کو نصیب ہوتا ہے، مقدر والے کو نصیب ہوتا ہے۔ ویسے تو ہر جمعہ مبارک کی بہت فضیلت ہے، لیکن دوستو ماہ رمضان کے اندر جو جمعۃ المبارک کو پا لیتا ہے، جمعہ مبارک کو حاصل کر لیتا ہے، اس کا مقدر ہی بدل جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں۔ اللہ عز و جل نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں۔ جس طرح زندگی اور موت کا فرشتہ ہوتا ہے، اسی طرح رزق کا فرشتہ ہوتا ہے، بارش نازل کرنے کا فرشتہ ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل نے ہر فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہوتی ہے۔ فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹیاں پر آنے والے فرشتے آتے ہیں اور واپس بھی جاتے ہیں، یعنی فجر کے وقت بھی فرشتے آتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، اور عصر کے وقت بھی فرشتے آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ جب وہ فرشتے اوپر آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں تو اللہ عز و جل ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ عز و جل سب کچھ جانتا ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل پوچھتا ہے، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں، ہم نے جب انہیں چھوڑا وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی ان دونوں نمازوں کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ فرشتے ان دونوں نماز کے وقت آتے ہیں اور واپس جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل ان کی ڈیوٹی کو بدلتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج مبارک دن میں یہ مبارک تسبیح پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ عصر کی نماز بھی پڑھ لیں گے، اور کوشش کریں اس تسبیح کو عصر کی نماز کے فوراً بعد ہی پڑھا جائے، کیونکہ یہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور مانگی جانے والی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے افطاری سے پہلے ہی جس گھر میں رزق نہیں ہوگا، جس گھر میں بے روزگاری ہوگی، جو گھر مقروض ہو چکا ہوگا، جس گھر میں رہنے والے لوگ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے، محتاج بن کر زندگی گزار رہے ہوں گے، انشاءاللہ عز و جل ان کے گھر سے ہر طرح کی محتاجی، بے روزگاری دور ہو جائے گی۔ گھر میں فرشتے داخل ہوں گے، دولت کی برسات کر دیں گے، کیونکہ جو بندہ پریشان ہوتا ہے، غموں میں مبتلا ہوتا ہے، دکھوں میں مبتلا ہوتا ہے، کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، اور جب یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے، اللہ عز و جل اس کی مصیبت کو، غم کو دور فرما دیتا ہے۔ محترم دوستو، عمل نوٹ فرما لیں، اس تسبیح میں آپ نے کیا پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے تسبیح ہاتھ میں پکڑ لینی ہے، 11 بار آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، اور یہ الفاظ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ آپ نے یہ والے الفاظ پڑھنے ہیں، استغفر اللہ یا کریم یا عظیم یا رب العالمین۔ تسبیح کے ہر دانے پر یہ والے الفاظ پڑھنے ہیں، 100 بار ان الفاظ کو پڑھنا ہے، پھر 11 بار آپ نے درود پاک
پڑھ لینا ہے۔ محترم دوستو، عصر کی نماز کے فوراً بعد آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ جیسے ہی یہ تسبیح پوری ہو، اللہ عز و جل سے رزق اور دولت کی دعا مانگ لیں۔ وہ رب آپ کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، آپ کے گھر کو اپنے فرشتوں کی مدد سے، اپنے غیب کے خزانوں سے، رزق اور دولت سے بھر دے گا، آپ کو مایوس نہیں ہونے دے گا۔ یہ تسبیح پڑھ کر اس کی طاقت خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔